صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے کہا، فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، 22واں پارہ سورہ احزاب اور 22ویں پارے کی ابتدائی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کی بیویوں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت اور بلا کسی مقصد کے گھروں سے باہر نہ جاؤ۔ فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جہاں گھروں سے باہر نکلنا منع ہے وہاں پر یہ بھی بات منع ہے کہ جس طرح جاہلیت کے اندر عورتیں بناؤ سنگار کیا کرتی تھیں، فرمایا تم اس طرح بناؤ سنگار نہ کرو، اس طرح کے معاملات جس طرح جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی تم نہ کیا کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ مالک الملک نے جاہلیت کی عورتوں کا بناؤ سنگار کرنے سے اپنے نبی کی بیویوں کو منع کیا۔ اور وہ جو جاہلیت کا بناؤ سنگار جو عورتیں جاہلیت کے دور میں کیا کرتی تھیں وہ کیا ہے؟ تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امام فرا سے اس بات کو، اس قول کو نقل کیا ہے کہ پہلے دور کے اندر، دور جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر اس طرح کی اوڑھنی لیتی کہ وہ اوڑھنی سر کے آدھے حصے پر ہوتی اور باقی کی ساری ان کے کندھوں کے پیچھے لٹکی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کی گردن بھی ننگی ہوتی، ان کا گریبان بھی ننگا ہوتا، ان کا چہرہ بھی ننگا ہوتا۔ تو اللہ مالک الملک نے اس طرح کی جاہلیت والا بناؤ سنگار کرنے سے اپنے نبی کی بیویوں کو منع فرما دیا کہ جس طرح دور جاہلیت کے اندر عورتیں اپنی گردن، اپنا گریبان اور اپنا چہرہ ننگا کر کے بازاروں میں نکلتی تھیں، اے میرے پیغمبر کی بیویوں لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم ان کی طرح کا بناؤ سنگار نہ کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی ہی سمجھنے کے قابل ہے کہ نبی کی بیویاں وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تو مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان غلط سوچ اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتا، ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان گندا نہیں سوچ سکتا، ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کے بارے میں جس کی طرف انسان گندی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو مومنوں کی ماں قرار دیا، باوجود اس کے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ نے پھر بھی ان کو یہی حکم دیا، فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اے میرے نبی کی بیویوں، اے مومنوں کی ماؤں، تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم نے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار اور بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو یہاں سے ایک بات جو قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کی بیویوں کو اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تم نے بناؤ سنگار جاہلیت والا نہیں کرنا اور کوئی ایسا جاہلیت کی طرح کا بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی بیویوں کا جب اس بات کا حکم دیا ہے تو عام عورتیں تو اس بات کا بالاولیٰ وہ حکم ان کے اوپر لاگو ہوگا، یعنی جس حکم کی پابند نبی کی بیوی ہے عام عورت تو بالاولیٰ اس حکم کی پابند ہوگی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بے پردگی سے منع کیا اور جاہلیت کے بناؤ سنگار سے منع کیا کہ جس طرح جاہلیت کے اندر عورتیں یہ معاملات کیا کرتی تھیں تم اس طرح کے معاملے نہ کرو، جب نبی کی بیویاں یہ نہیں کر سکتی تو عام عورتیں کس طرح کر سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن و حکیم کے اندر ایک اور مقام پر اسی بات کا، پردے کا حکم دیتے ہوئے کہا، فرمایا یہ بھی پارہ 22واں سورۃ الاحزاب ہے، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دے دیجئے۔ تو یہاں سے صرف نبی کی بیویاں نہیں
نبی کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ نے تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہ حکم عام کر دیا۔ کیا حکم فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھروں سے نکلیں، بازار کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے جانے لگیں، تو فرمایا ان کو چاہیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی بڑی چادریں، جلابیب جلباب کی جمع ہے تو اس کا مطلب بڑی چادریں، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جلباب سے مراد وہ چادر لی ہے کہ جس کے ساتھ عورت کا سر، اس کا چہرہ، اس کا گریبان، اس کا سارا جسم چھپ جائے، ایسی بڑی چادر جس کے اندر عورت ساری کی ساری چھپ جائے۔ فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی بیٹیوں اور عام مومنہ عورتوں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جس وقت گھر سے کسی مقصد کے تحت باہر نکلنا پڑے تو فرمایا بڑی بڑی چادریں، بڑے بڑے دوپٹے، وہ ایسی چادریں جن کے اندر تمہارا پورا جسم چھپ جائے، فرمایا ایسی چادریں تم اپنے اوپر لے کر گھروں سے نکلنا۔ اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم گھروں سے بڑی چادریں لے کے چادروں میں ملفوف ہو کے لپٹ کر اپنے آپ کو چھپا کے اپنے سر کو، اپنے گریبان کو، اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو، اپنے باقی کے سارے جسم کے حصے کو جب تم چھپا کے گھروں سے نکلو گی، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تو پھر لوگ تم کو پہچان لیں گے کہ یہ ایک بڑی عزت والی، بڑے مقام والی، بڑی عظمت والی، یہ دیندار، اسلام پر چلنے والی اور اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی زندگی بسر کرنے والی عورت جا رہی ہے۔ جب وہ لوگ آپ کو پہچان لیں گے فلا یؤذین، تو پھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کو ستائیں گے نہیں، آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ نے عام مومنہ عورتوں کو بھی، نبی کی بیٹیوں کو بھی، نبی کی بیویوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ گھروں سے نکلیں تو بڑی بڑی چادریں مکمل اپنے پردے کے اندر لپٹ کر گھروں سے نکلیں تاکہ ان کو پہچانا جائے کہ یہ ایک مومنہ، مسلمہ، معززہ اور بڑی نیک خاتون جا رہی ہے۔ فرمایا فلا یؤذین، پھر ان کو ستایا نہیں جائے گا، ان کو ایذا اور تکلیف ان کو نہیں پہنچائی جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر سورہ نور کے اندر فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان عورتوں کا تذکرہ کیا کہ جو عورتیں بڑھاپے کے اس مقام کو پہنچ چکی ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہنے والی، والقواعد من النساء، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات نقل ہے کہ القواعد من النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن عورتوں کو ایام ماہواری آنا بند ہو جائے اور وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں، نکاح کی خواہش رکھنے والی وہ عورتیں نہ ہوں، ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ فرمایا اے عورتوں لا یرجون نکاحا، ایسی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، ان عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ کون سے کپڑے؟ اس سے مراد تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری کے اندر اور مختلف مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں یہ بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ قول نقل ہے کہ اس کپڑے سے مراد جس کپڑے کو اتارنے کے بارے میں اللہ نے رخصت دی ہے کہ اے وہ عورتوں جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہو، تم جب اگر جو ہے نا وہ اپنے اس کپڑے کو اتار بھی دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن غیر متبرجات بزینہ، یہ یاد رہے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں۔ وہ کون سا کپڑا مراد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس بوڑھی عورت کو اتارنے کی رخصت عطا فرمائی ہے؟ اس کپڑے سے مراد وہ بڑی چادر ہے جو عورت اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اپنے سر کو، اپنی گردن کو، اپنے گریبان کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر لیتی ہے، وہ اوپر والی چادر جس کے ساتھ عورت اپنی زینتوں کو، اپنے حسن و جمال کو، اپنی خوبصورتیوں کو چھپاتی ہے، وہ والی چادر مراد ہے۔ فرمایا کہ اگر تم وہ چادر اتار بھی دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تم عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہو کہ جس حصے کے اندر نہ عورت کو نکاح
نکاح کی خواہش رہتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ رہتا ہے کہ جو ایک نوجوان عورت کے اندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس عمر کے حصے کو پہنچ کر اپنی چادروں کو اتار دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ایسی عورت کو اوپر والی چادر اتارنے کی رخصت عطا فرمائی ہے کہ جو انتہائی بڑھاپے کے اندر پہنچ چکی ہو، اتنی ضعیف ہو چکی ہو، اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ اس کے اندر نوجوان عورتوں والا کوئی معاملہ نہ رہے، نہ اس کو نکاح کی حاجت ہو، نہ اس کو کوئی دوسرا